شعبہ سیاحت ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور دنیا کے کئی ممالک کا بنیادی ذریعہ آمدنی ہی سیاحت ہے، جبکہ کئی ممالک سیاحت کو فروغ دے کر اربوں ڈالرز زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا میں درجنوں شہر ٹورزم کے نام پر آباد کیے گئے ہیں، مگر پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ سیاحت کے شعبے کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اور اگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت بھی کی گئی تو اس کی کلئی شمالی علاقوں میں حالیہ بارشوں اور سیلاب میں کھل کر سامنے آ گئی، جس میں سیاحت کے نام پر دریا کنارے بنائے گئے ہوٹلز کاغذ کے گھروں کی طرح بہہ گئے، جبکہ کئی غیر ملکی سیاح انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث پھنس گئے۔ اسی طرح حکومت کا دنیا کے 50 ممالک کو آن ارائیول اور 175 ممالک کو ای ویزا سہولت دینے کے اعلان سے بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ورلڈ ٹور آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق کورونا کے خاتمے کے بعد ایئر ٹکٹس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باوجود دنیا کی سیاحت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 1.5 ارب سے زائد غیر ملکی سیاحوں نے سیاحت کی غرض سے مختلف ممالک کا رخ کیا، جس سے مجموعی طور پر ان ممالک کو 1.6 کھرب ڈالر سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ ٹورزم کے حوالے سے دنیا میں فرانس پہلے نمبر پر رہا، جہاں گزشتہ سال 10 کروڑ غیر ملکی سیاحوں نے رخ کیا، جس سے فرانس کو 100 ارب ڈالر سے زائد آمدنی ہوئی، جبکہ اسپین 8.5 کروڑ سیاحوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جسے ٹورزم سے 68 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی۔ اسی طرح امریکہ 8 کروڑ سیاحوں کے ساتھ تیسرے، چین 7 کروڑ سیاحوں کے ساتھ چوتھے، اٹلی 6 کروڑ سیاحوں کے ساتھ پانچویں، جبکہ میکسیکو، برطانیہ، ترکی اور جرمنی تقریباً 4 کروڑ سیاحوں کے ساتھ بالترتیب چھٹے، 7ویں، 8ویں اور 9ویں نمبر پر رہے۔ تھائی لینڈ 3.9 کروڑ سیاحوں کے ساتھ 10ویں نمبر پر رہا، جسے ٹورزم سے 62 ارب ڈالر سے زائد کی آمدنی ہوئی، جبکہ متحدہ عرب امارات کو ٹورزم سے 21 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے انتہا خوبصورتی سے نوازا ہے، جہاں سیاحوں کے لیے دلکش اور دلفریب مقامات ہیں۔ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے دنیا کے خوش قسمت ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں ایک جانب بلند و بالا پہاڑ ہیں تو دوسری جانب وسیع و عریض زرخیز میدان اور صحرا بھی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں مونجو دڑو، ہڑپہ اور ٹیکسلا جیسے تاریخی مقامات، جبکہ بھاولپور جیسے شہر میں بے شمار قلعے بھی موجود ہیں۔ پاکستان صحراؤں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ چولستان جیسا دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں ہر سال خلیجی ممالک کے باشندے شکار کی غرض سے آتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی مقامات کی بھی کوئی کمی نہیں۔ بدھ مت اور سکھ مت کے ماننے والوں کے لیے پاکستان مذہبی گودوارے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر سال ہزاروں بدھ مت اور سکھ مت یاتری اپنے مذہبی عبادات کے لیے پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کر سیاحت کی مد میں اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں ٹورزم میں بھارت کا شیئر 70%، جبکہ پاکستان کا شیئر صرف 0.2% ہے۔ حالانکہ پاکستان میں دنیا کی 6 بڑی چوٹیاں موجود ہیں، لیکن ہم انہیں پروموٹ کرنے میں ناکام رہے، جبکہ نیپال صرف ماؤنٹ ایورسٹ کی وجہ سے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ اسی طرح بھارت میں سالانہ 5 کروڑ سیاح صرف تاج محل دیکھنے آتے ہیں، جس سے بھارت کو گزشتہ سال 28 ارب ڈالر سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ دنیا کے جن ممالک میں ٹورزم کو فروغ ملا ہے، وہاں کی حکومت نے انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی ہے اور جگہ جگہ ہوٹلوں کا جال بچھایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے باعث پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں غیر ملکی سیاح پھنس گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا اور جانی نقصان ہو جاتا تو پاکستان کی سیاحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ حکومت کو سیاحت کے فروغ کے لیے بڑے شہروں میں سرمایہ کاروں کو کم قیمت پر زمین فراہم کرنا ہوگی، تاکہ غیر ملکی سیاحوں کو کم نرخوں پر ہوٹلوں کے کمرے دستیاب ہو سکے۔ اسی طرح ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی، جو 237 روپے تک آ گیا ہے، بھی غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث سمجھی جا رہی ہے، جس سے سیاحتی شعبے کو فروغ مل سکتا ہے۔ حکومت کو سیاحت کے فروغ اور غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان لانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے، جس میں غیر ملکی قائم پاکستانی سفارت خانے مؤثر کردار ادا کر سکتے
سکتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں قومی ایئر لائن کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے غیر ملکی سیاحوں کے لیے خصوصی سستے پیکیجز کا اعلان کرنا ہوگا۔ اسی طرح غیر ملکی سیاحوں کے لیے خصوصی ٹرین متعارف کرائی جائے جو انہیں پاکستان کے مختلف سیاحتی مقام پر لے کر جائے۔ ان اقدامات سے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دے کر ملکی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور ہم سیاحت سے بآسانی 5 ارب ڈالرز زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں، جس سے گرتی ہوئی معیشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔